ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے بے نام چہرہ۔ انیکا بچپن سے ہی بی بی جان کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پلی بڑھی۔ بی بی جان نے اسے کہا تھا وہ ایک یتیم بچی ہے جسے مسجد کے باہر سے اٹھایا گیا تھا، مگر انیکا ہمیشہ محسوس کرتی تھی کہ کوئی راز ہے جو بی بی جان چھپا رہی ہیں۔ انیکا غیر معمولی طور پر خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھیں سب کو چونکا دیتی تھیں، لیکن ہر بار جب وہ آئینہ دیکھتی اسے لگتا جیسے اس چہرے کے پیچھے کوئی اور ہے۔ انیکا کو اسکالرشپ ملی اور وہ لاہور یونیورسٹی میں داخل ہوئی۔ وہاں اس کی ملاقات حارث سے ہوئی، جو ایک ذہین اور حساس لڑکا تھا۔ ایک دن یونیورسٹی کی تصویری نمائش میں انیکا کو ایک پرانی تصویر نظر آئی۔ تصویر ایک عورت کی تھی، بالکل اسی جیسی لگتی تھی۔ نیچے لکھا تھا مہوش زاہد 1992 کی بیوٹی کوئین۔ انیکا کا جسم سن ہو گیا۔ انیکا نے بی بی جان سے سوال کیا، مگر وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتی، ہر سچ جاننا ضروری نہیں ہوتا بیٹی۔ مگر اب انیکا رکنے والی نہیں تھی۔ حارث نے اس کا ساتھ دیا۔ وہ دونوں زاہد ملک کے ماضی کی کھوج میں لگ گئے۔ زاہد ملک کا محل اور راز۔ زاہد ملک ایک امیر بزنس مین تھا، جس کی بیوی مہوش اچانک 18 سال پہلے لاپتہ ہو گئی تھی۔ کسی کو نہیں پتہ تھا کہ وہ کہاں گئی۔ صرف اتنا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک بچی کو جنم دینے کے بعد اچانک چلی گئی۔ انیکا نے خاموشی سے زاہد ملک کے گھر کام کرنے والی ماسی سے رابطہ کیا۔ ماسی نے کہا، بیٹا تم بالکل بی بی مہوش جیسی لگتی ہو، تم ان کی بیٹی ہو نا؟ انیکا اور حارث نے DNA ٹیسٹ کروایا۔ نتیجہ آیا انیکا زاہد اور مہوش کی سگی بیٹی تھی، لیکن سوال یہ تھا اسے چھوڑا کیوں گیا؟ ایک دن انیکا کو ایک خط ملا جو اس کی ماں مہوش کا تھا، جو اب کسی قسم پرسی کی حالت میں بیرون شہر ایک کلینک میں تھی۔ مہوش نے لکھا، میں نے تمہیں چھوڑا نہیں تھا۔ زاہد نے کہا تھا اگر میں نے بچی کو رکھا تو وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ مجھے نفسیاتی مریضہ کہہ کر زبردستی الگ کر دیا گیا۔ میں ہر رات تمہارے لیے روتی رہی، ہر خواب میں تمہارا چہرہ دیکھتی رہی۔ انیکا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ اپنی ماں سے ملی، اسے گلے لگایا اور پہلی بار کہا، امی۔ انیکا نے زاہد کو کورٹ میں چیلنج کیا اور اپنی پہچان واپس لی۔ بی بی جان جنہوں نے اسے پالا، انیکا نے کبھی ان کا رشتہ ختم نہ ہونے دیا، اور حارث وہ زندگی بھر کے لیے انیکا کا ہمسفر بن گیا۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے، کبھی کبھی ہمارا اصل چہرہ دنیا کے سامنے ہوتا ہے، مگر اصل پہچان ہمیں خود تلاش کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔